بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے کا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے، وہاں پر کسی صحابی کے گھر 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔
اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جسے میرے ابا حضور نے رخصتی کے وقت میرے سر پر دیا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں تیرے سر پہ یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرکاری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جوں کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا، تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ! حضرت بی بی فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت وہ ان کو دیے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں اور سارا دن چکی پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔
سبحان اللہ۔ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے، اور اگر آپ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔